کچھ تو دے دے بھائی. یہ تحذیر الناس ہے صاحب, اس کا ستیاناش ہو, سب نہ اٹھائیے گا. یہ بھی عجیب چیز ہے, بالکل اوپر سے نیلا ہے, اندر سے پیلا ہے, عقیدہ بالکل گیلا ہے. یہ فرماتے ہیں حمد و صلات کے بعد قول عرضیہ ہے, ان سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قرآن میں ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, کہتے ہیں ہاں خاتم النبیین ہیں. اس کا اجماعی معنی یہ ہے کہ حضور لاسٹ پروفٹ ہے. یہ اس کا اجماع صحابہ ہے کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, اور بیلوڈ ہولی پروفٹ از لاسٹ پروفٹ. یہ بالکل ٹھیک ہے نا. حضور کے زمانے میں کوئی نبی تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں کہیں آسمان پہ کوئی نبی تھا؟ کہیں کسی جگہ کوئی اور تھا؟ ہوا میں تھا, پہلے آسمان پہ, دوسرے آسمان پہ, تیسرے آسمان پہ. رسول کے زمانے میں کوئی نبی تھا؟ یہ دیوبند کے فاؤنڈر, دارالعلوم دیوبند کی بنیاد میں بدعقیدگی کی اینٹ گھسیڑنے والے ہیں مولانا قاسم نانوتوی ہیں. یہ ان کی کتاب ہے قاسم نانوتوی میں تکملہ ہے. اس کو چھاپا ہے مسافر خانہ کراچی نے. ویسے کئی آدمیوں نے چھاپا ہے, معاملہ چھپا ہوا ہے, چھپا نہیں ہے, اور چھپے گا بھی نہیں کیونکہ چھپ گیا ہے. اگر تیرے کو چھپانا تھا تو چھپایا کیوں, اور جب چھپ گیا ہے تو چھپاتا کیوں ہے. یہ کہتے ہیں کہ عوام کے خیال میں رسول اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب آخر نبی ہیں. مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. ہاں, اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجیے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے. ان کے کہنے کا منشا بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی, آخری زمانے کا نبی, آخری زمانہ اور آخری نبی کہنے میں رسول کی کوئی فضیلت نہیں. Firstly, you have to know the meaning of Khatim al-Nabiyyin so that you could easily understand its reply. In the opinion of common people, جو رسول کو آخری نبی مانے وہ ان کے اندر کامن پیپل ہے, اور مانا ہے آخری نبی صدیق نے, مانا ہے عمر فاروق نے, عثمان غنی نے, علی نے, سعد نے, سعید نے, طلحہ نے, زبیر نے, عشرہ مبشرہ نے, مہاجرین نے, انصار نے. تو یہ کامن پیپل ہیں, یہ عوامی خیال ہے. ان دا اوپینین آف کامن پیپل ایٹ لارج دے انڈرسٹینڈ that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last prophet in the sense that his period of prophethood after the period of earlier prophets, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last prophet. But the learned scholar know that there is no superiority between earlier and later period of prophet. Then to stay in showing the grace and honor in these words, وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Now, could it be correct? یہ غلط ہے. تو اب بتائیے, یہ ہے ان کا معاملہ. آگے یہ فرماتے ہیں, اب صرف سنتے چلے جائیے, ٹائم بہت کم ہے. انبیاء اپنے امتی میں اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ہوتے ہیں. Prophets are great by before the ummah. تو گریٹنس آف دی پرافٹ ڈیپینڈ اپان ہز نالج. رہا عمل تو اس میں بسا اوقات. آئیے, آپ نے اسے نہیں نوٹ کیا. انبیاء آپ پبلک کے لیے نہیں ہیں, کتاب کے لیے ہیں. انبیاء اپنی امت میں اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ہوتے ہیں. باقی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں, بلکہ بڑھ جاتے ہیں. امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے. یہ کفر نہیں ہے. پروفیٹ آر ڈگنیفائڈ ان دیئر امہ. لسن می, I am translating it. Prophets are dignified in their ummah through their knowledge only. But in so far as deeds are concerned, sometimes apparently an ummati equals himself to his prophet and sometimes excels over his prophet. آگے یہ فرماتے ہیں جناب, کہ نبی
یہ لے لیجیے. انبیاء کا سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہوتا ہے. جیسا انبیاء گزشتہ کا وصف نبوت حسب تقریر مستور لفظ کی آپ سے محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے، اور آپ کا اس وصف میں کسی کی طرف محتاج نہ ہونا، اس میں انبیاء گزشتہ ہوں یا کوئی اور. اگر فرض کیجئے کہ آپ کے زمانے میں بھی زمین یا کسی اور زمین میں آسمان میں کوئی نبی ہو تو اسے بھی وصف نبوت میں آپ کا محتاج نہیں ہوگا. پڑھیے. اگر فرض کیجئے کہ آپ کے زمانے میں، یعنی اگر سپوز ان دا پیریڈ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زمین پر یا اینی اندر ارتھ پر یا کسی اسکائی پر کوئی اور پرافٹ ہو تو بھی وہ پرافٹ نبی کا محتاج ہوگا. انہوں نے مانا کیسے نبی کے زمانے میں کوئی پرافٹ؟ بتاؤ، دروازہ بنا رہے ہیں نہیں نبی بنانے کا. مدینے میں جو نبی ہے وہ مدینے والا تو نبی رہے گا. اگر کوئی دوسری زمین پر اینی اندر پرافٹ ہے تو وہ بھی چلے گا. کسی آسمان پر ہے تو وہ بھی چلے گا. ان کو کتنے نبی چلیں گے؟ دروازہ یہ کھول رہے ہیں اس کا. یہ اب ذرا بھائی یہ بھی تو آپ دیکھیں، اگر بالفرض بعد زمانے نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو بھی ختمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. If any prophet will come after Muhammad, then last prophet is Muhammad, no problem. So do you suppose, can you agree with this? کہ کیا میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ تو جس نے یہ کہا ہے وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ بالفرض بعد زمانے نبوی بھی بالفرض مرزا غلام احمد یہی تو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے بعد آ گیا ہوں، آپ ہی کا محتاج ہوں. مصطفیٰ جان رحمت ہی کا محتاج ہوں، انہی کا بروزی ہوں، ذلی ہوں. یہ تھوڑی کہتا ہے کہ میں کتا ہوں، بلی ہوں، بروزی ہوں، ذلی ہوں. یہ تھوڑی کہتا ہے کہ لاہور ہوں، دلی ہوں. تو تم بھی تو کہتے ہو کہ محتاج رہے گا رسول کا، تو رسول کا محتاج رہے گا. تو جتنے نئے نئے نبی بنے سب کہیں میں محتاج ہوں نبی کا، مجھے نبی کہو. میں چھوٹا نبی، مدینے والا بڑا نبی. نکالا رستہ تو نکالے قاسم نانوتوی رستہ اور باندھے غلام احمد اپنا بستہ. تو ہمارا نہ اس سے کوئی واسطہ نہ اس سے کوئی واسطہ. پیغمبر کے بعد میرے نبی کے زمانے میں کوئی نبی تھا؟ اب تم بولو. نبی کے زمانے میں کوئی نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ جب نہیں آ سکتا تو قاسم نانوتوی نے لکھا کہ آ جائے. تو بھی اگر بالفرض بعد زمانے نبی کوئی نبی پیدا ہو، دس از دا ورلڈ، نبی پیدا ہو، نیا نبی پیدا ہو، یہ کفر ہے کہ نہیں؟ اور یہ نہیں معلوم ہے، یہ بکواس کر رہے ہیں، نئی بات کہہ رہے ہیں. نہ صحابہ نے کہا، نہ تابعی نے کہا، نہ تبع تابعین نے کہا. انہیں پتا ہے تو خود کہہ رہے ہیں، جیسے بھی نوٹ کر لو. یہ اس کا خود ہی اقرار کر رہا ہے. بہت بڑھیا بات ہے. خطا و نسیان اور چیز، نقصان شان اور چیز، خطا و نسیان اور چیز. اگر بوجہ کم التفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو اس کی شان میں کیا نقصان؟ اور کسی طفل ناداں نے کوئی ٹھکانے کی بات کہی تھی تو اس بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا. یعنی یہ بات ایسی میں کہہ رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہی. ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہر زمین میں آدم و نوح کہ تسلیم کرنے سے کوئی دلیل مانے نہیں. جتنی زمینیں اتنے آدم، جتنی زمینیں اتنے نوح، جتنی زمینیں اتنے ہی رسول. یہ کتنا بڑا ہے چلا جا رہا ہے. اور پھر ایسے موقع اور ایک جگہ تو بالکل صاف کہہ دیا تھا. ان تمام مضامین کے مطالعہ کرنے والوں کو یہ بخوبی روشن ہو گیا کہ در صورت تسلیم اراضی کئی زمین مان لینے کی صورت میں معلوم ہوا کہ جملہ خاتم النبیین تمام زمینوں میں ہمارے نبی کے پاک کی جلوہ گری رہے گی. تو 7 زمین 7 آسمان ہیں، ہر آسمان ہر زمین میں ایک ایک خاتم النبیین ہے. تو 14 خاتم النبیین تو دیوبندیوں نے بنا ڈالے. اب 14 خاتم النبیین کا بھی ایک خاتم النبیین بنایا ہے. یہ خاتم سے خاتم، خاتم سے خاتم سب کو کرتے رہیں گے. ہمارے ہاں خاتم تو ایک ہی ہوئے. خاتم النبیین زمین کا ایک، اول زمین کا یہ خاتم ہے، دوسرے کا وہ خاتم ہے، تیسرے کا وہ لاسٹ ہے، چوتھے کا. تو 7 زمینیں آسمان کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں. تو جس طرح 7 زمینوں، ایک زمین مدینے میں ایک نبی ہے تو ایسے ہی دوسری زمین پہ بھی، تیسری زمین پہ ہے یہ دیوبندی گھورک دندا، جس میں 7 زمین پر 7 آسمان پر 14 خاتم النبیین. اس کفر سے یہ کب توبہ کریں گے آپ بتاؤ؟ اس طرح سے یہ ختم نبوت کا معنی بدل رہے ہیں. ہاں ایسے رسول اللہ کی عزت و عظمت پہ 4 چاند لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا جلوہ گری ہے آپ کی. ہر زمین میں
ہر زمین میں اس زمین کے انبیاء کا خاتم ہے، یعنی ہر زمین میں نبی ہے اور اس کا ایک خاتم ہے. یہ رسول جو مدینے والے ہیں یہ اس زمین کے خاتم ہیں، دوسری زمین کے نبیوں کا خاتم کوئی اور ہے، تیسری زمین کا کوئی اور ہے، چوتھی کا کوئی اور ہے. یہ دیوبندیوں کا عقیدہ قابل غور ہے.